to the show. Again, thank you so much. آپ شو کے اندر کال کر رہے ہیں اپنے امیگریشن کے مسئلوں کے ساتھ, اور اگین جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تھینک یو فار ہولڈنگ آن. آئی تھنک آلریڈی کوئی کال پہ ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب سے بات کر رہا ہوں میں. جی بالکل, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر, میرا سوال ہے کہ میں نے نا اسٹوڈنٹ پہ آیا تھا میں, تو اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ پہ آیا تھا, اس کے بعد نا میں نے 2 سال تک اسٹوڈنٹ پہ رہا. اس کے بعد میں نے FLRO ڈالا تھا. جی. تو FLRO کے بعد میں نے یورپین ایکسٹینڈڈ ممبر فیملی میں اپنی کزن کے ساتھ کیس ڈالا ہوا ہے. اچھا. تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو میری اپیل اسٹل لانچ ہے. تو ابھی تک اس کی ہیئرنگ ڈیٹ بھی نہیں آئی. تو جب میں نے پہلی دفعہ کیس ڈالا تھا اس وقت میرے جو ہے نا, میں نے جو مجھے ثبوت چاہیے تھے وہ میں نے پراپر نہیں تھے لگائے, ریفیوز ہو گیا, جس کی وجہ سے ابھی وہ سب میں نے بنوا لی ہیں. مطلب میں پاکستان سے منگوا لی ہیں, جو کچھ میرے پاس ہے ان کے ساتھ ملتا جلتا. جی. تو ابھی مجھے فریش اپلیکیشن ڈالنی چاہیے یا میں اپیل کے اوپر لے کے جا سکتا ہوں سارا اسٹاف جو میرے پاس ہے؟ لیکن آپ نے اپیل, آپ نے آلریڈی کہا آپ کے وکیل نے ڈال دیا ہے اپیل فرسٹ اسٹیٹ ٹرائبیونل میں. جی وہ اپیل لانچ کر دی ہے میں نے, لیکن اس کی ابھی تک ہیئرنگ ڈیٹ نہیں مجھے ملی. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. تو نمبر 2, جی, اور انہوں نے مجھے سائننگ پہ لگایا ہوا ہے, تو کیا میں یہ اسپلٹ کر سکتا ہوں, اس سے بچ سکتا ہوں کسی طریقے سے؟ آلرائٹ. میں آپ کو بھائی کا نام, سوری حسن میرا نام ہے, تقی حسن. کوئی بات نہیں حسن, میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو حسن, تھینک یو حسن. حسن آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھ سے پوچھا ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آیا ہم نئی اپلیکیشن ڈالیں یا ہم لوگ اپیل کی طرف جائیں, اور زوم انٹری کلیئرز کیسز میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. دیکھیں, اگر آپ کے پاس ایویڈنس پہلے نہیں تھا اور آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں اور اب ملا ہے, تو اب مجھے نہیں پتا آپ کے فیملی اینڈ فائنینشیل سرکمسٹانسز کیا ہیں. ظاہری بات ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے آپ کو نہ بول دی اور آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح وجہ سے انہوں نے نہ بولی ہے, بیکاز میرے پاس ڈاکومنٹس اس وقت پورے نہیں تھے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے اپیل گراؤنڈز کے ساتھ ایویڈنس دے دیں, اور ویسے بھی ان کا فرض بنتا ہے کہ ہیئرنگ سے پہلے وہ اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں آن دا بیسز آف جو آپ نے ایویڈنس جمع کیا ہے. تو ان اینی وے آپ کو ایک اور چانس سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ویسے ہی مل جائے گا جب وہ ایویڈنس کو ریویو کریں گے بیفور دا ہیئرنگ. جہاں تک بات آتی ہے کہ جی ابھی تک ہماری ہیئرنگ ڈیٹ نہیں آئی, آپ بالکل ٹرائبیونل کو کال کر سکتے ہیں, اپنے وکیل سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرائبیونل کو کال کریں اور اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ بتائیں, اور ان کو بولیں کہ جی یہ لسٹنگ کب تک ہوگی میری کیس کی, بیکاز آج کل ٹرائبیونل پہ برڈن بہت ہے اور اکثر کیسز تھوڑا لیٹ لسٹ ہو رہے ہیں. لیکن یو کین چیس اٹ اپ. آپ کی اگر انہوں نے 140 پاؤنڈس بھی جو آپ نے ٹرائبیونل کو پے کیے ہیں وہ چارج کر لی ہیں, تو دیٹ مینس کہ پیپر ورک سسٹم کے اندر ہے, آپ ان کو چیس اپ کر سکتے ہیں. اگین پریفرنس کی بات ہے کہ آیا آپ نئی اپلیکیشن ڈالیں یا ٹرائبیونل کے اندر اپیل کریں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا, میں نے آپ کا کیس اسپیسیفک تو پڑھا نہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بٹ نارملی یہی بہتر انفارمیشن ہے کہ جی آپ ان کو ساری ایویڈنس دے دیں اور بولیں ریکنسیڈر کر لیں, اپیل تو میں کر رہا ہوں, اور اگر آپ نے مجھے ویزا دے دیا میں اپیل ودرا کر لوں گا. تو اس طرح آپ کے پاس اپیل بھی سسٹم پہ رہتی ہے, اور آپ نے سیکریٹری اسٹیٹ کو یہ بھی انفارمیشن دے دی کہ جی آپ میری ریکنسیڈر کر لیں ایپلیکیشن, پہلے ایویڈنس نہیں تھا اب ہے, اور اگر آپ مجھے ویزا دے دیں میں ودرا کر لوں گا اپیل. تو اس طرح آپ کا فائدہ بھی رہتا ہے کہ آپ کی اپیل پینڈنگ ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے سیکریٹری اسٹیٹ کو یہ بھی ریکویسٹ کر دی کہ ریکنسیڈر کر لیں. انفارچونیٹلی سائننگ سے کوئی معافی نہیں ہے, انلیس کوئی میڈیکل ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, تو پھر وہ یہ کر دیں گے کہ جب تک ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے وہ سائننگ لیپس کر دیں گے یا تھوڑا سا بریک اپ دے دیں گے. ادروائز آپ کو سائننگ پہ جانا چاہیے, اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, بٹ سائننگ از امپورٹنٹ. وہ آپ کی ٹیمپریری ایڈمیشن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو اگر آپ بریچ کریں گے تو وہ جو آپ کو انہوں نے ٹیمپریری ایڈمیشن اس کنٹری میں ریلیز کر کے دیا ہوا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ میں, اس میں آپ کو پرابلم ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور کال حسن. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. وعلیکم السلام. میں مسز احمد بول رہی ہوں لندن سے. جی جی. میرا کوشچن تھا کہ میرے بیٹے نے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, 29 مارچ کو کیا تھا, مگر اس کا نکاح ہوا تھا لائک پاکستان میں, اور ویسے اس کی جو پکچر تھی وہ ساری مطلب ڈاکومنٹ سارے جو ہیں وہ کر کے تو ہم لوگوں نے پوسٹ کر دیے ہوئے ہیں, اور وہاں سے
جو پاسپورٹ ہے وہ بھی مطلب کلیکٹ انہوں نے کر لیا ہوا ہے جی وہاں پہ کروا دیا تھا. اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کوئی مطلب کوئی لیٹر یا کچھ آتا ہے, کتنے دنوں میں وہ بتاتے ہیں کہ مطلب ڈیسیژن جو ہے وہ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ میرا یہ کوشچن تھا. میں بالکل بتا دیتا ہوں. پہلے میرے خیال سے جو باقی لوگ اکثروں کو اب پتہ چل ہی گیا ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دی ہے پالیسی کے اندر کہ جو یو کے اندر اسپانسر ہے, جب بھی آپ کسی اسپاؤس کو بلا رہے ہیں وہ اب اپنے ڈاکومنٹ شیفیلڈ کے اندر بھیجتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں وہ صرف اپلیکیشن فارم اور ایپلیکنٹ کا پاسپورٹ لیتے ہیں, باقی سارے ڈاکومنٹ آپ کو لنڈن میں جمع کرانے ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہاں پیپر دے دیتے ہیں اور وہ آپ کا اسپانسر کو آپ یہاں بھجوا دیتے ہیں, وہ پورا بنڈل تیار کر کے شیفیلڈ میں بھجوا دیتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے اگر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اچھا ہے ان کو پتہ چل جائے. لیکن جن کو میں جانتا ہوں جو آج کل اپلائی کر رہے ہیں اسپاؤزل, زیادہ تر کو یہ بات پتہ ہے کہ اب ان کو جو بنڈل ہے اپنا لنڈن میں جمع کرانا پڑتا ہے یو کے اندر. جہاں تک ٹائم پیریڈ کی بات ہے, ایٹ دا مومنٹ میرے خیال سے ان کا 5 to 6 ویک ہے. اگین پلیز ڈونٹ کوٹ می آن اٹ بیکاز ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے بزی پیریڈ کے اندر جا رہے ہیں. بٹ جتنا میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اباؤٹ 5 to 6 ویکس کے اندر ان کو جواب مل جاتا ہے. کچھ ویری ان لکی ہوتے ہیں ان کا 9 ویکس تک چلی جاتی ہے پینڈنگ اپلیکیشن. سارا بات ہے کہ ورک لوڈ کتنا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ اور مبارک ہو آپ کی بیٹی کو شادی کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے اپنے کزن کے بہاف کے اوپر. جی اور میں اس کا بریفلی آپ کو سوری کوئکلی ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 2005 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا سعودی عرب سے یہاں پہ, اور اس کا 4 سال کا ویزا تھا. اور اس کے بعد اس نے ایکسٹینشن اپلائی کی تو اس کا کالج جو تھا وہ ریووکڈ ہو گیا. جی اس کے بعد اس نے اپلیکیشن اپلائی کی, وہ دوسرا کالج بھی جو تھا وہ پتہ نہیں کوئی ٹیئر 1 لسٹ ہوتی ہے اس سے وہ چلا گیا. تو سنس دین ہی واز ٹرائنگ ٹو ایکچولی ریگولرائز ہز اسٹیٹس, لیکن اس کا ورک آؤٹ نہیں ہوا. اس کو تقریباً یہاں پہ 11 سال ہو گئے. پاکستان میں بھی اس کا مطلب کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں زندگی میں ایک دفعہ گیا. سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے نیشنلٹیز دیتے نہیں ہیں. اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں, سعودی عرب وہ جا نہیں سکتا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اگر ہم اس کے لیے ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کرتے ہیں اس کی کیا اسٹرینتھ ہے, اور میں خود برٹش سٹیزن ہوں, میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اگر میں اپنے یورپین رائٹس کسی اور کنٹری میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہوں, اور مطلب اس کے لیے کیا پاسبلٹی ہے. مطلب ایج کتنی ہے آپ کے اس کے, اگر میرے سے آپ نے کوشچن پوچھنا تو آپ پوچھ. جی میں ایج پوچھ رہا تھا آپ کے کزن بند کی. کر کے آپ سے پوچھ لوں. ایج پوچھ رہا تھا آپ کے کزن کی. اس کی 30 ایئرز ایج ہے جی, مطلب 30 ایئرز ایج ہے. ہاں جب وہ یہاں پر آیا تھا مطلب. ٹھیک ہے. اور یہ جو پورے آپ نے بولا اس کو یہاں 11-12 سال ہو گئے, آئی ایزیوم اس پورے سال میں اس نے اوور اسٹے اب کر لیا ہے, ویلڈ ویزا تو نہیں تھا بیچ میں؟ نہیں مطلب 5 سال تقریباً اس کا ویلڈ ویزا. نہیں, اس کے بعد اوور اسٹے کر لیا انہوں نے. میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں آپ کو جواب جی بولیں. جواب دیجیے گا. ہاں میں بھی دے دیتا ہوں, ناٹ اے پرابلم. دیکھیں یہ جو پرابلم ہے یہ میں دیکھتا بھی ہوں پریکٹس کے اندر. کافی اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے کہ کالج کے اندر جاتے ہیں اینڈ کسی وجہ سے کالج ہوم آفس ریووک کر دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا, بیکاز انہوں نے سال کی فی دی ہوتی ہے, ان کی پڑھائی بھی ضائع جاتی ہے. اور میں فیل کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے, بیکاز آئی تھنک کہ ہوم آفس کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے جہاں وہ اسٹوڈنٹ کی تھوڑی سپورٹ کریں, ہیلپ کریں, بیکاز کالج نہ ان کو ریفنڈ دیتا ہے اور جو جتنی پڑھائی کی ہوتی ہے وہ ضائع جاتی ہے. بٹ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن آئی تھنک اوپینین یا ریز کرنا چاہیے کہ تھوڑی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو اسپیشلی پرائیویٹ کالجوں میں پڑھتے ہیں تھوڑی زیادتی ہوتی ہے, بیکاز جہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں ان کی تھوڑی اسسٹنس اور ہیلپ مل ہی جاتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے. اب بات آتی ہے آپ کے کزن کے بارے میں. دیکھیں پہلی بات ہے آپ نے بولا کہ جی ہیومن رائٹس کے اندر اس کا کوئی چانس ہے یا نہیں. دیکھیں 2012 میں ہیومن رائٹ لا انٹروڈیوس ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ سختی ہوگی, اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو سنگل ہیں یا کوئی ان کی افیلیشن نہیں ہے اور دے آر اڈلٹس, انلیس ان کی ایج 18 to 25 کے بیچ میں اور ہاف ہز لائف از اسپینٹ ان دس کنٹری, تو انڈر آرٹیکل 8 آپ ان کو ہیومن رائٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بٹ ادھر انہوں آپ نے کہا ان کی ایج 30 ایئرز ہے, تو وہ جو ایک چھوٹی سی پروویژن تھی ہیومن رائٹ کی اس میں بھی نہیں اترتے. پھر انہوں نے 2012 میں ایک اور پروویژن انٹروڈیوس کی کہ جی اگر آپ انلیگل اس کنٹری میں 20 سال سے ہیں تو وہ بھی آپ نے کہا ان کو صرف 11 سال ہوئے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تھرو آؤٹ اس پیریڈ لیگل ویزا رہا یا نہیں, بیکاز اگر لیگل رہا ہوتا تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہوتا کہ 10 ایئر لافل ریزیڈنس کے اوپر اپلائی کر سکتے. سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ
ان کا صرف اس بیسس پہ کہ جی وہ یہاں 2005 لیگل ویزا ہونے کے بعد اوور اسٹے ہوئے اور 30 ایئر ان کی ایج ہے اور آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، اٹس ریئلی ریئلی ڈیفیکلٹ. اگین میں یہ نہیں کہتا امپاسبل، لیکن آپ کو بہت ہی ہائی بار ہے اس ٹائپ کے کیسز کی. جہاں تک بات آتی ہے، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جی میں برٹش ہوں اور میں اگر اپنے یورپین لا رائٹس ایکسرسائز کروں. سو بیسکلی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم برٹش سٹیزن ہیں، ہم کس بیسس کے اوپر اپنے اپنے یورپین رائٹس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اس کی پروویژن یہ ہے، آپ کو سمری میں بتا دیتا ہوں کہ یو ایز اے برٹش سٹیزن آپ کو جا کے یورپ میں کہیں کام کرنا ہے. جب آپ یورپ میں منیمم 3 months کام کرتے ہیں تو بیسکلی آپ انڈر اس کنٹری کے ٹریٹی رائٹس کے اندر یو کے آپ کو پھر کنسیڈر کرتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ برٹش سے ایک طرح سے یورپین سٹیزن آپ بن جاتے ہیں. پھر آپ اپنے فیملی ممبر اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اسپانسر کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ آپ کنڈیشنز اس کی میٹ کریں، جو بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں when it comes to ڈائریکٹ فیملی ممبر اینڈ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر. سو آپ اپنے کزن کو صرف اس صورت میں ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے فرسٹ اسٹیج خود جا کے جینونلی کام کریں یورپ کے اندر، اینڈ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ کہ کنڈیشنز وہ میٹ کرتا ہو جو EU ریگولیشنس کی ہیں، EA 2006 ریگولیشن کی ہیں. وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ان اسٹیپس کو لینے کے بعد آپ اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. بٹ جہاں تک بات ہے ہیومن رائٹ کیس کی، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو، اس میں بہت ہی کم میرٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں طارق صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی بالکل، آپ بول رہی ہیں، اپنا سوال پوچھیے. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں اپنے 2 بچوں کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے ماشاء اللہ. تو وہ جو 2 بچوں کی شادی کرنی ہے تو ہمیں سیم ٹائم سیم ایڈریس پہ اگر ویزا کے لیے ایز اے اسپاؤس اپلائی کریں گے جی تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ ہم سیم ایڈریس پہ دونوں بچوں کی سیم ٹائم اپلائی نہیں کر سکتے، کہ وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سیم ایڈریس ہے. اچھا یہ ہے. جی دوسرا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے یہ شیفیلڈ سے ہی اپلائی ہوگا یہ، اور سارے ڈاکیومنٹس جو بھی ہیں بچوں کے وہ سارے آل ٹوگیدر جمع بنڈل بنا کے نا تو یہاں سے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ریکوائرمنٹ جو ہے نا ان کی جو اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر پلیز آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. میں آپ کو ابھی آنیسٹلی بتاؤں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن میرے خیال سے اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ انکم ریکوائرمنٹ کیا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ میں آپ کو سمرائز کر کے بتا دوں گا جلدی میں، ورنہ تو ویری اسپیسیفک لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو ابھی بتا دوں. نہیں پتہ کیا یہ ہوگا نا کہ اگر ہمیں آپ تھوڑا سا بتا دیتے ہوں تو ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی بچوں کے لیے کیا، کہ جیسے یہ پتہ ہے کہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، گھر رہنے والا ہونا چاہیے، پھر یہ ہے کہ 18+ ان کی ویجز ہونی چاہیے. جی یہ ساری چیزوں میں آپ کو ایک جنرل ایک سمری دے دیتا ہوں اینڈ آئی ہوپ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. میں بالکل میں آپ کو بتا. تھینک یو سو مچ فار یور کال. دیکھیں جی پہلی بات ہے جسٹ ٹو کلیئرفائی کہ اپلیکیشن ابھی بھی پاکستان میں ڈلتی ہے، لیکن جو اسپانسر ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ بھجواتا ہے شیفیلڈ کے اندر. سو اپلیکیشن ابھی بھی پاکستان کے اندر ہی ڈلتی ہے. وہ آئی تھنک آپ کو پتہ تھا، وہ صرف شاید کہنے میں آپ سے لگ گیا کہ جی اپلیکیشن بھی شیفیلڈ میں ڈلتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بولی کہ جی کسی نے آپ کو بولا ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 لوگوں کو اسپانسر نہیں کر سکتے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لاء کے اندر، آپ 4 کو کریں ایز لانگ ایز آپ کے گھر کے اندر جگہ ہے. بیسکلی ایک چھوٹا سا پرنسپل ہے ہاؤسنگ ایکٹ کا کہ جی ایک کمرے میں 2 لوگ جاتے ہیں اور وہ لیونگ اور ڈائننگ روم کو بھی کمرے میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ ہاف میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ ایک پورا فارمولا ہے. اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے گھر میں اتنے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں نہیں، تو آپ ہاؤسنگ ایک ہوم انسپیکشن رپورٹ ہوتی ہے وہ بنوا لیں کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ سے، وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگا لیں جو کنفرم کرتا ہے کہ گھر اوور کراؤڈڈ نہیں ہوگا. سو ان سمپلر ورڈز آپ ایک وقت میں 4 لوگوں کو بے شک اسپانسر کر دیں ایز لانگ ایز آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے. سو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، بٹ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ریفیوز کرتے ہیں. پھر آپ نے بولا کہ جی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آ کے میں آپ کو بالکل ریکوائرمنٹ کی سب سے پہلے سمری دوں گا and then we'll take it from there. Thank you so much for your patience and we'll see you after the break.